میں نے آپ حضرات کی خدمت میں فقہ سے متعلق اس کا لغوی اصطلاحی معنی اور تدوین فقہ کے تھوڑے سے مراحل رکھے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہ کتنا مبارک علم ہے۔ جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، جناب باری تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کہ تمام مسلمان جنگ کے کارزار پر چلے جائیں اور جہاد پر چلے جائیں، فرمایا ایسا نہ کریں، ہر جماعت میں سے ایک ایک بندہ رہ جائے اور وہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ اور فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، تسودوا سیادت سے ہے، سیادت اور امیر اور اپنے لشکر کا بڑا آپ کو بنایا جائے، اس سے قبل آپ فقہ حاصل کیجیے۔ معلوم ہوا کہ فقہ بہت عظیم الشان علم ہے، فقیہ بہت عظیم المرتبت انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے قول اور عمل سے فقہ کی عظمت اور فقہ کا مقام ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ہمارا مسئلہ غیر مقلدین سے متعلق ہے، غیر مقلدین دو قسم کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے قبل غیر مقلدین نفس فقہ کو برا کہیں گے، نمبر دو غیر مقلدین مسائل فقہ کو برا کہیں گے۔ نفس فقہ کو برا کہیں گے، میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر پیش کر رہا ہوں۔ غیر مقلدین نے اس کو لکھا ہے، ببانگ دہل لکھا ہے، بڑے دھڑلے سے لکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ محمد اکرم نسیم ججا غیر مقلد ہے، تفہیم سنت اس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 461 پر اس شخص نے لکھا ہے کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ شخص فقہ کی مخالفت میں اور فقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہ کے متعلق احادیث میں واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا، یہ حضرات فقہ کی دشمنی میں کس درجہ تک جا سکتے ہیں، انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ، نمبر دو شمع محمدی، ان کے استاد جی بھی حوالہ پیش فرما رہے تھے، محمد جونا گڑی ان کا ایک عالم گزرا ہے، محمد جونا گڑی کی کتاب ہے شمع محمدی۔ شمع محمدی آپ کتاب لیں، کتاب کے ٹائٹل پر یہ عبارت موجود ہے، لکھا ہے شمع محمدی ایسی کتاب جس کے ملاحظہ کے بعد ہر شخص یقین کر لیتا ہے کہ فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے۔ تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن پیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے من و سلوا سے دستبرداری حاصل کر لی جائے۔ مطلب یہ نکلا انسان کو فقہ کا لہسن اور پیاز اس وقت ملے گا جب وہ قرآن و سنت کے من و سلوا کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے فقہ کی بنیاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد ہی قرآن و سنت پر ہے، تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ فقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو اپنی عقل کا اور اپنے فہم کا علاج کرانا چاہیے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے فقہ لینے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑنا پڑے گا، یوں سمجھے یا تو اس نے ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کیا، یا یہ ہے کہ ہمارے افکار کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ وکیل بلا توکیل بن رہا ہے۔